کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو اگر آپ کو تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے، اگر آپ سرکاری ملازمت کرتے ہیں یا پرائیویٹ ملازمت کرتے ہیں تو آپ ایچ بی ایل بینک سے ذاتی مقاصد کے لیے قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایچ بی ایل بینک تنخواہ دار لوگوں کو 25,000 روپے سے لے کر 30 لاکھ روپے تک کا قرضہ فراہم کرتا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اگر آپ ایچ بی ایل بینک سے ایز اے سیلری پرسن قرضہ لینا چاہتے ہیں تو اس کی شرائط و ضوابط کیا ہے، اہلیت کا معیار کیا ہے، کون کون لوگ جو ہے قرضہ لے سکتے ہیں ایچ بی ایل بینک سے، کون کون لوگ قرضہ نہیں لے سکتے، قرضہ لینے کی شرائط و ضوابط کیا ہے، تمام تر تفصیلات اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ فراہم کرنے والا ہوں۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں دوستوں میں آپ کو گھر بیٹھے آن لائن قرضہ اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی بتا دوں گا، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے آن لائن فارم دے دیا ہے، آپ گھر بیٹھے جو ہے اس فارم کو پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں، سٹیپ بائی سٹیپ ہم تمام تر تفصیلات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستوں آپ ایک چیز نوٹ کر لیں، 2023 میں ایچ بی ایل بینک جو ہے تمام لوگوں کو قرضہ فراہم کر رہا ہے ذاتی مقاصد کے لیے، یعنی اگر آپ سرکاری ملازمت کرتے ہیں پاکستان کے کسی بھی سرکاری ادارے میں تو آپ قرضہ لے سکتے ہیں، اگر آپ پرائیویٹ ملازمت کرتے ہیں پاکستان کی کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی میں تب بھی آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ بزنس مین ہیں، اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں یعنی آپ کے پاس ذاتی کاروبار ہے تو پھر بھی آپ قرضے کے لیے اہل ہیں، آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اب دوستو یہاں پہ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے قرضہ لینے سے پہلے، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ کوئی نہیں آپ کو بتائے گا، یہ آپ کو صرف بینک میں جا کے پتہ چلے گی جب آپ جو ہے بینک کے کسی نمائندے سے بات پوچھیں گے تو ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ دوستو اگر آپ ایچ بی ایل بینک سے ایز اے سیلری پرسن قرضہ لینا چاہتے ہیں یا پھر آپ ایز اے بزنس مین قرضہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، یعنی جتنی آپ کی ماہانہ تنخواہ ہوگی اتنا زیادہ آپ کو قرضہ جو ہے مل سکے گا۔ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اگر آپ کی ماہانہ تنخواہ جو ہے 30,000 روپے تک ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ ان سے 2.5 لاکھ روپے تک قرضہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ماہانہ تنخواہ 40,000 روپے تک ہے تو آپ 3.5 لاکھ تک قرضہ لے سکتے ہیں، اگر آپ ماہانہ 50,000 روپے تک کما لیتے ہیں تو آپ 5 لاکھ روپے تک قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس طریقے کے ساتھ دوستو جتنی آپ کی ماہانہ آمدن زیادہ ہوگی اتنا زیادہ بینک آپ کو قرضہ فراہم کرے گا، جتنی آپ کی ماہانہ تنخواہ کم ہوگی اتنا کم آپ قرضہ لے سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دوستو مین چیز کی طرف آتے ہیں کہ کتنا قرضہ آپ کو فراہم کرتا ہے ایچ بی ایل بینک۔ تو جو دوست میرے سے بار بار کمنٹ سیکشن کے اندر سوالات کر رہے تھے کہ سر میں فلاں کمپنی کے اندر جاب کرتا ہوں، کوئی کہہ رہے تھے جی میں سرکاری ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں تو مجھے بتائیں مجھے کتنا قرضہ مل سکتا ہے۔ تو دوستو ایچ بی ایل بینک یہ کہتا ہے کہ آپ کم از کم جو ہے 25,000 روپے تک قرضہ لے سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے 30 لاکھ روپے تک قرضہ لے سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جتنی آپ کی ماہانہ آمدن زیادہ ہوگی اتنا زیادہ جو ہے آپ ایچ بی ایل بینک سے قرضہ لے سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میکسیمم لمٹ ہے 30 لاکھ روپے تک آپ قرضہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو جتنا بھی قرضہ آپ لیں گے آپ نے 48 مہینے یعنی 4 سال کے اندر اندر ماہانہ کس کے ساتھ قرضے کو واپس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لائف انشورنس کوریج آپ کو دی جائے گی، اگر آپ لینا چاہیں تو آپ اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب دوستو بہت اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اگر تو دوستو آپ کے پاس ایچ بی ایل بینک کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے، آپ نے ایچ بی ایل بینک کی جو اپلیکیشن ہے اس میں آپ نے آپ کو لاگ ان کیا ہوا ہے تو آپ جو ہے قرضے کے لیے ایچ بی ایل بینک کی اپلیکیشن سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کلیئر انہوں نے لکھا ہوا ہے گیٹ اے لون تھرو دا ایچ بی ایل موبائل ایپ، ٹھیک ہے۔ تو آپ گھر بیٹھے جو ہے ایچ بی ایل کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے بھی قرضہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پتا قرضہ اپلائی کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ نیچے انہوں نے ویڈیو بنا کے بھی شیئر کی ہوئی ہے، آپ اس کو فالو کر کے بھی قرضہ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دوستو ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اگر تو آپ کے پاس ایچ بی ایل بینک کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے تو آپ کے لیے بہت آسان ہے قرضہ لینا ایچ بی ایل بینک سے، کیونکہ آپ کے پاس ایک ٹرانزیکشن ہسٹری ہوتی ہے، آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہے، آپ ایچ بی ایل بینک کے کسٹمر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایچ بی ایل بینک کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے کچھ شرط و ضوابط ایڈیشنل ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ لے کے آئے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ کسی ایسے بندے کی آپ جو ہے بینک سٹیٹمنٹ لے کے آئے جو کہ کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ رکھتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے بینک جو ہے کچھ کنڈیشن لگا دیتا ہے جو کہ آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب دوستو یہاں پہ ایک چیز آپ اپنے نوٹ کر لیں، اگر تو آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے، آپ ایچ بی ایل بینک سے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس لازمی ہے کہ ایچ بی ایل بینک کا بینک اکاؤنٹ ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انہوں نے شرط لگا دی ہے، اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو آپ کے پاس ایچ بی ایل بینک کا سیلری اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی ماہانہ تنخواہ ایچ بی ایل بینک میں آتی ہے تو پھر آپ قرضہ لینے کے لیے اہل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ کی 21 سال سے لے کر 60 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے، تب جا کے آپ قرضہ کے لیے اپلائی کر سکتے
सकते हैं। ठीक है, जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके लिए क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, थोड़ी सी आसानी भी होती है बिजनेसमैन के लिए कर्जा लेने के लिए। ठीक है ना, तो एज अ बिजनेसमैन अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो है बैंक अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए जो है मैंने आपको बता दिया है, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो इजीली कर्जा मिलेगा, अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो आप फिर भी कर्जा अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखिएगा कि जब आपने कर्जे के लिए अप्लाई करना है तो एक तो वेरीफाई शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी, एक सैलरी स्लिप की आपको ज़रूरत होगी और एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत होगी। यानी अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो 3 शर्तें आपने पूरी कर ली है। अगर आप इन 3 शर्तों को पूरा करते हैं तो आप कर्जा ले सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की कॉपी, सैलरी स्लिप और इसके अलावा जी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ें ज़रूरी है कर्जा लेने के लिए। ठीक है ना, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर आपकी सिचुएशन देखने के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा सकते हैं, जैसे बिजनेस प्रूफ आपसे मांगा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जी एनटीएन की डिटेल जो है वो आपसे मांगी जा सकती है अगर आप एफबीआर में टैक्स पे करते हैं तो। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा एड्रेस वेरिफिकेशन आपकी होती है। ये सारा एक प्रोसेस होता है बिजनेसमैन लोगों के लिए। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है एचबीएल बैंक ने। यहाँ पे ये पूछ रहा है जो अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं एचबीएल बैंक से तो आप जो है यहाँ आके कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखिएगा, आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर का रेट बहुत ऊपर जा चुका है। इस वक्त अगर आप देखें ना तो $1 जो है तकरीबन 262-63 पे चल रहा है। ठीक है ना, तो महंगाई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आ चुकी है। इस वजह से एचबीएल बैंक ने जो मार्कअप रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रखा हुआ है। तो यहाँ पे जी 35.99% आपको सालाना मार्कअप पे करना होगा। ठीक है, इसको दूसरे लफ्ज़ में सूद भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपया कर्जा लेते हैं तो 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 36,000 रुपये तक जो है एक्स्ट्रा पैसे पे करने होंगे मार्कअप की सूरत में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे फ़र्ज़ करें अगर हम कर्जा लेते हैं 48 महीने के लिए यानी 4 साल के लिए अगर हम कर्जा लेते हैं, कितना कर्जा हम लेते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी 2,02,120 रुपये अगर हम कर्जा लेते हैं तो हमारी माहाना किस्त बनेगी 7,938 रुपये। ठीक है, इसके बाद अगर हम कर्जा लेते हैं जी 2,87,565 रुपये तो फिर हमारी माहाना किस्त बनेगी 11,293 रुपये। ठीक है, इस तरीके के साथ अगर हम कर्जा लेते हैं 4,05,052 रुपये तो फिर हमारी माहाना किस्त बनेगी 15,907 रुपये। इस तरीके के साथ अगर हम कर्जा लेंगे 5,08,298 रुपये तो फिर हमारी माहाना किस्त बनेगी 19,962 रुपये। इस तरीके के साथ जितना ज़्यादा आप कर्जा लेंगे उतना ज़्यादा आप की जो है मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन करके मैंने आपको बता दी है, आगे यहाँ आकर आप खुद भी तफसीलात को चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखिए कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि मार्कअप जो है वो 35.99% तक होगा। ठीक है, तो ये तफसीलात है जो मैंने आपको बता दी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो घर बैठे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेसिक इन्होंने फार्म दिया हुआ है। यहाँ पे आप आए और यहाँ पे ये एप्लीकेशन फार्म है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको पुर करके जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर तो आपके पास एचबीएल बैंक का बैंक अकाउंट मौजूद है, ठीक है ना, तो फिर भी आप ये फार्म पुर करके जमा करवा सकते हैं। अगर आपके पास एचबीएल बैंक का बैंक अकाउंट मौजूद नहीं है तो फिर भी आप जो है फार्म पुर करके जमा करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखें, बेहतरीन तरीकाकार ये है अप्लाई करने का कि आप किसी भी एचबीएल बैंक की ब्रांच में जाए जो आपके करीब तरीन है, वहाँ जाके आप फार्म पुर करके जमा करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाएगी इस फार्म से। ठीक है, और उसके बाद एचबीएल बैंक का नुमाइंदा आपसे बात करेगा, वो भी आपको यही कहेगा कि आप अपने करीबी एचबीएल बैंक की ब्रांच में जाके फार्म पुर करके जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो लाजमी है, ज़रूरी है आपके लिए कि आप किसी भी एचबीएल बैंक की ब्रांच में जाए, वहाँ जाके फार्म पुर करके आप जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।